وَلْيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس رواہ البخاری. وفی روایت انس رضی اللہ عنہ وشہادۃ الزور بدل الیمین الغموس متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے اور کسی جان کو ناحق قتل کر دینا ہے اور جھوٹی قسم کھانا ہے. رواہ البخاری. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں شہادت الزور ہے، یمین غموس کی جگہ شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا. متفق علیہ. ناظرین گرامی، سامعین کرام، گزشتہ درس حدیث کے عنوان پر ایک مجلس پیش کی گئی ہے جس میں مسلمانوں کے آپس کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن میں خوش اسلوبی کو اختیار کرنا، بول چال میں زبان پر کنٹرول کرنا، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ان امور پر گفتگو کی گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج کی اس مجلس میں جو یہ حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے ضمن میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان چیزوں کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ کام کبائر میں سے ہیں، بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ کا حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں. جب تک اس گناہ کا مرتکب توبہ نہ کر لے وہاں تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. چنانچہ 4 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبائر، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کبائر اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ان 4 چیزوں کو غور سے سمجھنے کے بعد ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہم
ان گناہوں میں سے کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر مبتلا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان گناہوں سے بچایا ہے، اور آئندہ بھی پاک صاف زندگی گزر جائے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ گناہ، یہ معصیت ہے تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی ذات، اس کی صفات میں غیر اللہ کو بھی شریک کر دے، اللہ کے غیر کو بھی شریک کر دے۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا تو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ دل میں یقین رکھنا چاہیے۔ دوا، علاج، ڈاکٹر، طبیب کے پاس جانا، دوائیاں کھانا، یہ سب اسباب کے دائرے کی چیز ہے۔ دوا بھی اس وقت کام کرتی ہے جبکہ اللہ دوا کو حکم دیتا ہے کہ بدن کے اندر، جسم کے اندر جا کر کے اپنی تاثیر پیدا کرو تو وہ دوا اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اثر جسم کے اندر پیدا نہ کرو تو لاکھ انسان علاج کرتا رہتا ہے۔ آج کل حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کورونا وائرس کی بیماریوں میں لوگ کیسے کیسے مبتلا ہیں، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ صحت، تندرستی کیا چیز ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ آکسیجن بدن میں جانے کے بعد مفید اور کارگر ثابت ہو۔ اگر یہ حکم ہے تو وہ چیز مفید ہوگی، اور اگر حکم نہیں ہے تو لاکھ لاکھ آکسیجن لگائے رکھے، علاج کرتے رہے، باٹلے کے باٹلے ختم کر ڈالے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اہل ایمان کو یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ کیسی بھی بیماری ہو، اس بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر، طبیب، علاج، معالجہ، دوا وغیرہ یہ سب اسباب کے دائرے میں ہے، اور اس کو اختیار کرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مفید نہیں ہوگی تو اس کو اختیار ہی نہ کیا جائے، نہیں، اختیار تو کرنا ہے، لیکن یقین اللہ پر کرنا ہے۔ اللہ کی ذات وہ شفا دینے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، وہی مجھ کو اچھا کرتا ہے۔ تو وہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم بیمار پڑیں تو یہ یقین رکھیں کہ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، کہ ایسے وقت میں کوئی کہہ بیٹھے کہ فلاں طبیب اور فلاں حکیم یا فلاں ڈاکٹر وہ بھی شفا دینے والا ہے، وہ بھی شفا دینے والا ہے، یہ بھی جہاں آ گیا یہ شرک ہو گیا۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، ہی کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ بھی جہاں آ جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ بت پرستی کرنا، اسی طرح سے مزاروں کے اوپر جا کر کے ان سے اپنی حاجت روائی کرنا، یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا ہم اہل ایمان اور اہل اسلام ان برائیوں کے اندر اگر مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور مکمل طور پر ہماری نگاہ اور ہمارا یقین صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تدعو للہ ندا، گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مثل، اس کا نظیر جو ہے بنا دو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لقمان حکیم نے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا میرے پیارے، میرے لفتے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے رکھے اور کامل توحید ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ تو پہلی چیز کبائر میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔